بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ تمام دوست درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان عظیم کہ اس پاک ذات نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے ذکر کی مجلس میں، اس علمی فکری نشست میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب کریم ہم سب کا بھی بیٹھنا قبول و منظور فرمائے اور دین متین کی کامل فہم، اس کا ادراک اور اس کو آگے پھیلانے کا اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر نشست میں ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، جیسے عبادات ہے تو نماز ہے، روزہ ہے، وضو ہے، غسل ہے، جہاد ہے، زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح عقائد کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر جتنے پہلے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام تک آئے سب پر ایمان لانا، اور ان کی کس طرح سے ان کا ذکر کرنا، کس طرح ان کے آداب کو بجا ملحوظ خاطر رکھنا، اور کس طرح ان کی سیرت طیبہ جو گزر چکی ہے اس سے استفادہ کرنا، اور ان پر آنے والی کتب جتنی بھی ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول ہے، ان کتب کی کیا شان ہے، یہ ہم ساری چیزیں وقتاً فوقتاً اس کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک شخص جو بہت بڑا عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، حج بھی کیا ہے یا زیادہ حج کیے ہیں، علم بھی بہت ہے، شعور دنیا اور دین کی بڑی سمجھ ہے، لیکن اکثر اوقات دیکھا گیا کہ اس کے معاملات دنیا درست نہیں ہیں، اس کے معاملات دنیا درست نہیں ہیں، وہ اپنے معاملات کے اندر درست نہیں ہے، معاشرے میں ٹھیک نہیں ہے، اور آپس میں اس کا میل جول درست نہیں ہے، اور اسی بنا کے اوپر اس کی باقی عبادات کا بھی اس کے اوپر کوئی رنگ چڑھتا نظر نہیں آتا۔ نیک ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، عالم ہے، فاضل ہے، اب اس بنیاد پر کہ اس کے معاشرے سے تعلقات کیسے ہیں، عامت الناس کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہیں، اسلام اس چیز کو بڑی ہی باریک بینی کے ساتھ دیکھتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ کسی ایک فرد کا صرف نیک ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی نیکی کے اثرات باقی لوگوں تک کیسے پہنچے، اور ایک فرد کا دوسرے فرد کے ساتھ رابطہ کیسے پیدا کیا جا سکے، اور اس کا ایک واحد طریقہ قرآن کریم نے بھی اور آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی، اہل بیت اطہار نے بھی، اور جتنے فقہا آئے سب نے ایک چیز پر بڑا زور دیا، وہ معاشرے کے تعلقات ہیں،
وہ لوگوں کا لوگوں کے ساتھ ایک عام مسلمان کے ساتھ کیسا تعلق ہے، یہ اللہ کی نگاہ کے اندر بڑی ہی درجہ اور فوقیت رکھتا ہے۔ نماز فرض ہے، اس کو پڑھنی پڑے گی، روزہ فرض ہو گیا تو رکھنا پڑے گا، حج فرض ہو گیا تو کرنا پڑے گا، یہ اس کا کوئی احسان نہیں ہے۔ لیکن وہ نیکیاں جن کو اللہ احسان کے ساتھ مشروط کرتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی حسن سلوک اور دیگر نیکیوں سے زیادہ فضیلت کے درجے پر رکھتا ہے، ان میں ایک سب سے بڑی نیکی وہ سلام کرنا ہے۔ کیا ہے؟ سلام کرنا۔ ہمارا اسلام اور سلام یہ بڑے قریب قریب کے لفظ ہیں، اور ان کا مادہ ایک ہی ہے، سلام کی۔ سلام، سین لام میم، یہ مادہ ہے، مصدر ہے، بنیاد ہے، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ سلام کی۔ ہم سے کوئی پوچھے، کوئی غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، کہ بھئی آپ ایک جملے میں اسلام کی تعریف کریں، تو وہ جملہ، وہ تعریف کیا ہوگی کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین دین سلامتی ہے، سلامتی کا دین ہے، اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کا دین ہے، ایک دوسرے سے تعلق جوڑنے کا دین ہے۔ سلامتی کا مطلب یہی ہوتا ہے، جب آپ کسی سے جڑے ہوں، رابطے میں ہوں، تو بندہ اپنے آپ کو بھی اور دوسرا بندہ وہ اپنے آپ کو اور آپ اس سے محفوظ پاتے ہیں، کہ محفوظ ہیں، ہم سارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ابھی یہاں کوئی مسئلہ بن جائے تو ہماری کوئی قیمتی شے ہوگی تو ہم آپ کے قریب اس کو رکھیں گے کہ بھئی آپ اس کو سنبھالیں، کیونکہ آپ کا ہمارا تعلق ہے، ایک بندے کو ہم جانتے ہی، بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بڑی اچھی اس کی گفتگو ہے، لیکن جانتے نہیں ہیں، اس کے حوالے ہم اپنی کوئی عام سی عام چیز بھی نہیں کر کے جا سکتے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ تو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اس ایک امر پر، کہ جو امر سلام ہے، یعنی سلام کرو، مومن مومن کو سلام کرے، مرد مرد کو سلام کرے، اور مومن عورت کو سلام کرے، اس کی بے حد و حساب فضیلت، بے حد و حساب فضیلت ہے۔ مثلا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا حُيِّتُمْ، جب تم لوگ آپس میں سلام کرتے ہو، بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تم کسی لفظ میں سلام کرو، اور ردوها، تو ان سلام کے الفاظ کو اچھے لفظوں کے ساتھ الفاظ کو مانی دو، یعنی اچھے الفاظ ادا کرو سلام کے لیے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ فرماتا ہے میں ہر چیز کا بہترین حساب رکھنے والا ہوں۔ یعنی اللہ جو ہم جملے کلمات ایک دوسرے کے لیے بولتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں اس کا بھی حساب رکھتا ہوں کہ کس طرح تم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ کوئی امیر آدمی آ جائے تو اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور کوئی غریب آدمی آئے تو منہ ٹیڑھا، اسے سلام ہی نہیں لے رہی، السلام علیکم، السلام علیکم۔ بالکل یہ منافقت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور قرآن نے کہا، اللہ نے خود فرمایا کہ میں بہترین حساب رکھتا ہوں جو تم کلمات کہتے ہو، اور فرمایا اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم کسی کو سلام کہنے لگو تو بہترین الفاظ کا انتخاب کرو اور بہترین اس کا جواب بھی دو۔ تم کرو یا تمہیں کوئی کرے تو اس کا الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہ حدیث بار بار بے شمار مرتبہ سنائی جا چکی، اور یہ اتنی عام ہے کہ اس حدیث کے اوپر پوری کی پوری زندگی کا دار و مدار ہے۔ ایک مسلمان کا اپنی زندگی کے جو اس کے معاملات ہیں اس کو سمجھنے کے لیے یہ بڑی سہل ترین چیزیں ہیں۔ وہ کیا چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کوئی نہ کوئی حق ہے، اور جو جن حقوق کی بہت زیادہ بار بار تلقین کی گئی وہ 6 حقوق ہیں۔ وہ کتنے ہیں؟ 6 حقوق۔ یہ حدیث تو لکھ کر گھر میں لگائی جائے،
ذہن نشین کی جائے، بار بار پڑھا جائے۔ اس میں پہلا حق مسلمان پر کیا ہے کہ جب اس سے ملے تو اسے سلام کرے۔ یہ نہیں کہا کہ جب یہ اس سے ملے تو اس کے سلام کا انتظار کرے، بلکہ کیا کرے، یہ سلام کرنے میں پہل کرے۔ اور سلام کی فضیلت کئی بار یہ سمجھایا گیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سلام کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ جب ایک بندہ دوسرے کو سلام کرتا، اللہ دونوں پر 70 رحمت کے درجے نازل فرماتا۔ فرمایا دونوں پر 35 کا نہیں، 69 درجے اس پر جو سلام دینے میں پہل کرتا ہے، اور صرف ایک رحمت کا حصہ اس کے حصے میں آتا ہے جو جواب دیتا ہے۔ تو پہل کرنے والا فضیلت پاتا ہے، پہل کرنے والا اللہ کا قرب پاتا ہے، اور وافر حصہ کثیر اس کو رحمت کا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ پہلا امر جو تھا وہ یہ کہ مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے وہ اس سے ملے تو اس کو سلام کرے۔ کیا کرے؟ سلام کرے۔ ہمیں پتہ ہے سلام کرنا ہے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہم اس انتظار میں ہیں، یہ ہمارے برادری کا ہے، دوست ہے، محلے دار ہے، کاروباری ہے، جاننے والا ہے تو کریں گے۔ اگر ہمارے مسلک کا نہیں تو نہیں کرنا، ہماری دوستی نہیں تو نہیں کرنی، ہماری کوئی رشتہ داری نہیں تو نہیں کرنی، ہماری کوئی آپس میں تعلقات اچھے نہیں تو نہیں کرنے۔ تو حکم یہ ہے کہ وہ سلام ضرور کرے۔ اچھا، دوسرا حق یہ ہے کہ جب دعوت دی جائے تو اس کو قبول کر لے۔ یہ نہ دیکھے کہ سفر کتنا ہے، پہنچنا کیسے ہے، دعوت دے اور اس کو قبول کرے۔ بعض لوگ دعوت کا انحصار اس چیز پر رکھتے ہیں کہ یہ دعوت جو ہے دعوت مبنی بر حق ہو۔ یہ بھی سن لیں، شراب کی دعوت نہیں، زنا کی دعوت نہیں، گناہ کی بے حیائی کی دعوت نہیں، جو حق پر مبنی دعوت ہے۔ جیسے ایک مسلمان ہے، اس نے دوسرے مسلمانوں کے لیے کھانا تیار کیا کہ آؤ بھائی میں تمہارے لیے کھانا، محبت کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، تو وہ کھانا کھانے جائے، یا جو بھی چیز اس نے اہتمام کیا، اس نے ویسے ہی دعوت دی کہ آؤ چائے پینی ہے، پانی ہے، دودھ ہے، دعوت دیجیے، دیا دعوت ہے۔ ایک دعوت یہ بھی ہے کہ شادی ہے، بیاہ ہے، کسی کا غم دکھ ہے، اس میں آپ کو بلایا جا رہا ہے کہ بھئی آؤ، یہ دعوت ہے۔ ایک دعوت وہ ہے کہ جس طرح ابھی ہم لوگوں نے دوسروں کو دعوت دی، سب نے ایک دوسرے کو دعوت دی، اللہ کے ذکر کی دعوت، اور یہ دعوت ہر دعوت سے اولیٰ ہے۔ یہ دعوت، اس کو کہتے ہیں دعوت اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا، دعوت اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا، یہ وہ دعوت ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جب یہ مجلس بیٹھ جاتی ہے تو اللہ کے فرشتے اس کو اپنے پیروں کے نیچے گھیرے رکھتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے اس وقت تک گھیرے رکھتے ہیں جب تک یہ مجلس ختم نہیں ہوتی، اور جیسے ہی دعا کر کے ختم ہوتی ہے تو ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے منادی کرتا ہے کہ اے اہل مجلس مبارک ہو، اللہ نے تمہارے سابقہ تمام گناہ معاف فرما دیے۔ کتنی بڑی فضیلت! یہ وہ دعوت ہے۔ پھر وہ دعوت کہ جہاں کرایہ بھی لگ رہا ہے، جہاں پیسے بھی خرچ کرے، کام بھی چھوڑا، سواری بھی استعمال کی، یا سفر کی، گرمی اور سردی برداشت کی، تو ایسی دعوت پر تو اللہ کا اجر اور انعام یہ ہے کہ اس پر اللہ دوزخ کو حرام فرما دیتا، دوزخ حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی خاطر اتنا سفر کر کے پہنچا۔ اب کوئی شخص جمعہ پڑھنے آ رہا ہے تو یہ بھی ایک دعوت ہے، مؤذن دے رہا ہے، دعوت ہے نا کہ اللہ کی گھر کی طرف آ۔ اسی طرح بے شمار ایسی دعوتیں جن کو ہم محض اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یار کیا فائدہ ہے، کیا ضرورت ہے، حالانکہ وہ نفع بخش دعوتیں ہوتی، اچھی دعوتیں ہوتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرا مومن پر حق یہ ہے کہ وہ پہلا سلام کرے، اور دوسرا دعوت ملے تو اس کو قبول کر لے۔ یہ نہ کہے کہ نقشہ دیکھوں کہ رستہ کون سا جاتا ہے، سڑک سیدھی ہے کہ نہیں ہے، کرایہ کتنا لگنا، اب نکلے، اگر نکلے گا تو اللہ یقیناً اس کے لیے اس میں فوائد پیدا کرے۔ پھر اسی طرح تیسرا حق یہ ہے
کہ جب مومن چھینک مارے تو سننے والا یرحمکم اللہ کہے کہ اللہ آپ پر رحمت فرمائے، اور جو چھینک مارے اس کو کیا کہنا چاہیے؟ کیا کہتا ہے وہ؟ الحمدللہ۔ اور جب آپ نے چھینک ماری اور میں نے سنی تو میں نے کیا جواب دینا ہے؟ یرحمکم اللہ۔ آپ مارے میں جواب دوں، اور اگر میں چھینک ماروں تو آپ کیا کہیں گے؟ یرحمکم اللہ، بھلے جانتے ہو نہ جانتے ہو۔ پھر اس کے جواب میں وہ بھی کہے یہدیکم اللہ، اللہ تجھے ہدایت دے، تم نے میرے لیے رحمت مانگی تو میں تیرے لیے اس سے بھی بڑی نعمت ہدایت طلب کرتا ہوں، جو بہت بڑا اچھا تحفہ۔ اسی طرح جب بیمار ہو تو اس کی تبا پرسی کرے، یعنی پتہ کرنے جائے تو عیادت کرے، پوچھے بھائی کیا حال احوال ہے، کیسی صحت ہے، طبیعت ہے۔ اور اس کے بھی آداب ہیں، اس کے بھی آداب ہیں، وہ ایک الگ چیپٹر ہے لیکن مختصر بیان کروں گا۔ مثال کے طور پر یہاں ایک بات ضمناً یاد آ گئی کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، صحابہ کرام کی آپ نے صحبت پائی۔ آپ ایک دفعہ بیمار ہو گئے، اب آپ کے لوگ پتہ لینے آ رہے ہیں، مرید آ رہے ہیں، طلباء آ رہے ہیں، علماء آ رہے ہیں، بڑے بڑے نیکوکار لوگ آ رہے ہیں۔ اچھا ایک بندہ ایسا آیا، وہ آ کے بیٹھ گیا، ایک گھنٹہ بیٹھا رہا، اٹھے ہی نہ، 2 گھنٹے 3 گھنٹے، لوگ بھی آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک پریشان ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن مبارک پریشان ہو گیا۔ تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ جا اٹھ کے چلے جا، ادب بھی ہے، عذاب کا بھی، بیمار کچھ بھی کہہ دے اس پر گناہ نہیں ہے، شرکیہ جملہ نہ کہے، اگر سختی بھی کرے اس پر ملامت نہ کی جائے۔ لیکن آپ نے کہا کہ لوگ پریشان کرتے ہیں، بار بار چلے آتے ہیں، میں بیمار ہوں اور اوپر سے بار بار لوگ آ رہے ہیں، سارا دن اس کو سمجھایا۔ تو اس نے کہا حضرت میں کنڈی نہ لگا دوں، یعنی دروازے نہ بند کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں کنڈی لگا لیکن باہر سے لگا دے، یعنی مطلب یہ تھا کہ تو بھی رخصت لے لے، تو بھی رخصت لے لے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ تبا پرسی کرے، عیادت کرے، لیکن مختصر وقت میں کرے، اور اچھی اچھی باتیں کرے، بری بری باتیں نہ کرے۔ یہ نہ کہ تیرا چہرہ کیسا ہو گیا، تو تو سوکھ کتنا ہو گیا، اس کو امید دلائے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ کرے، اس کے اچھے پاس جملے بولے اور تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر آ جائے۔ ہو سکتا ہے اس کو پیشاب آیا ہو سکتا ہے وہ پخانہ جانے کی تیاری کر رہا ہو اور آپ اس کو وقت ہی نہیں دے رہے، ہو سکتا ہے اس کے کھانے کا دوا کا وقت ہو، ہم اس کو چھوڑ ہی نہیں رہے، محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس کو وقفہ دیا جائے، یعنی عیادت میں وقفہ دیا جائے، یعنی کہ بار بار ہر 10 منٹ کے بعد کیا حال ہے بھائی، کیا حال ہے بھائی، یہ بھی خلاف سنت عمل ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھا جائے، اچھے کلمات اور اس سے دعا کرا لی جائے، اس کو کہ بھائی تو بیمار ہے، ہمارے لیے دعا کر، اللہ تیری بھی دعا قبول کرے گا، تیرے حق میں بھی کرے گا اور ہمارے حق میں بھی کرے گا۔ اور اگر وہ اس کیفیت میں نہیں تو اس کے لیے دعا کر دی جائے، یہ نہیں کہ اس کو اٹھا کے بھائی تو دعا کر، وہ اس حالت میں نہیں کہ بول ہی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا، دیکھ ہی نہیں سک رہا، بے ہوش ہے، تو اس کے لیے دعا کی جائے، اللہ اس کو صحت دے، شفا دے، عافیت دے۔ اور اگر یہ اس کی بیماری ٹلنے والی نہیں تو اللہ تو اس پر اپنی رحمت فرمائے، یہ بھی ایک دعا ہے، کیونکہ موت بھی بہت بڑی راحت۔ اسی طرح آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5واں کہ جب مر جائے تو اس کے جنازے میں جائے، اس کے جنازے میں شرکت ہو۔ اب ہمارے ہاں جنازے میں شرکت کے معنی کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جنازے کے معنی یہ ہیں کہ گھر سے چلا مسجد تک یا جہاں جنازگاہ تک ہے، ہمارا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہاں سے کسی کا خدا نخواستہ جنازہ اٹھا تو مجھے 12 بلاک جامع مسجد تک، نور مسجد تک، یا کسی اسٹیڈیم بڑے چوراہے یا کوئی بھی مسجد، وہاں ہمیں جانا پڑے گا، تو میں اتنا چلوں گا تو میرے لیے تو مشکل ہے، اس میں جنازہ ہی چھوڑ۔ اب اگر وہ اتنا نہیں چل سکتا سواری پر چل جائے، جنازے کے ساتھ نہیں چل سکتا، جنازے تھوڑا پیچھے چلے، یا پھر جنازے سے اتنا آگے چلے کہ وہ جنازے کا حصہ معلوم نہ ہو
اور اس کے جنازہ پڑھنے کو جنازہ پڑھنا کہا جاتا ہے. یہ سمجھ، اس کے ساتھ چلنا یہ بھی فضیلت ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو کسی شخص کو یعنی میت کو غسل دیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا، ختم کر دیتا، کوئی گناہ اس کے ذمہ باقی نہیں، غسال پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. اور دوسرا وہ شخص جو میت کے ساتھ چلا اور اس کو دفن کر کے آیا، اللہ نے اس کی بھی تمام خطائیں معاف کر، بڑی فضیلت ہے. لیکن یہاں حکم یہ ہے کہ اس کے جنازے میں شرکت کرے. اس کے معنی یہ ہے کہ 4 تکبیریں اس کے جنازے میں ادا کرے اور اس کے لیے خیر کی دعا کر دے، اس کے لیے دل میں دعا کر دے، ہاتھ اٹھا کے کر دے. یہ کوئی مسئلے آج کل جو بنے ہوئے ہیں، کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کو جائز نہیں سمجھتا، کوئی کہتا ہے جنازہ ہی دعا، یہ فروعی مسئلے، اس کا کوئی شرع سے تعلق نہیں. دعا کرنا میت کے لیے لازم ہے، دل میں ہی کر دے، کرے ضرور، نماز میں کر دے. ہاتھ اٹھا کے نہیں کر سکتا، ہاتھ چھوڑ کے کر دے. اللہ تو دلوں کے بھی معاملات جانتا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا، اللہ کی خاطر اس لیے کر رہا ہے کہ کل اللہ میرے لیے بھی اس طرح ہی دعا کرے، میری بھی مغفرت کو طلب کرے. تو یہ جنازے کے مختصر آداب ہیں. پھر اسی طرح فرمایا چھٹا، جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرے. یہ بڑی اہم بات ہے. مثال کے طور پر یہ گلاس بڑا خوبصورت ہے، میں نے خرید لیا، مجھے یہ جاتے جاتے کسی دکان سے ملا، بہت اچھا ملا، قیمت بھی مناسب ہے. اب آپ کو یہ پسند آ گیا اور آپ نے پوچھا کہ یہ گلاس کہاں سے لیا، تو میرا دل نہیں چاہ رہا کہ یہ بندہ گلاس ہے، یہ نعمت اس کے پاس ہو، میرا دل ہی نہیں چاہ رہا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافقت اور قدورت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور یہ بھی منافقت ہے کہ جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے دوسرے کے لیے نہیں کر رہا. یہ اس کے ایک ظاہری معنی ہونا یہ چاہیے، یہ بتائے کہ میں تجھے لے کے چلتا ہوں، چل میرا بھائی، میں نے یہ 10 روپے کا گلاس لیا، ہو سکتا ہے ہم 8 روپے کا لے لیں، میں نے 4 لیے تو 6 لینا تو 5 روپے کا لے لیں گے. تو اس کے لیے راستہ پیدا کرنا، یہ ایک تو اس کے ظاہری معنی. دوسرا یہ کہ ہر بندہ اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ میں نیکوکار بنوں اور میں گنہگار نہ بنوں، میں نیکوکار بنوں اور گنہگار نہ بنوں. تو اپنے لیے نیکی پسند کرتا ہے، اس پر واجب ہے دوسرے کے لیے بھی نیکی کا ماحول پسند کرے، اس کو پیدا کرے، اس کے لیے وہ نیکی کا ماحول تیار کرے اور اس کے لیے اس کو دعوت دے کہ آج جو ماحول میں نے بنایا ہے، جہاں سے اللہ نے مجھے نیکی کی توفیق دی، میں تمہیں دیتا ہوں، میں تمہیں وہاں لے کر چلتا ہوں. اسی طرح ایک بچہ کسی کا اچھا، کسی استاد کوئی اچھا مل گیا، پڑھ رہا ہے، پوچھا بھی تیرا بچہ بڑا قابل ہے، کدھر پڑھتا ہے؟ تو اس کو غلط بتا رہا ہے، وہ استاد پہلے پڑھاتا تھا، پڑھاتا ہی نہیں، وہ ٹیچر اب ہے ہی نہیں، فلاں نہیں. تو اس کے معنی یہ ہے کہ کہیں یہ بچہ اس کا قابل نہ ہو جائے. تو اسلام میں اس کو قدورت اور منافقت کہتے ہیں کہ یہ بغض رکھ رہا، قدورت رکھ رہا، اس کا قلب سلیم نہیں، پاک نہیں. آج رشتہ دار کے ساتھ یہی کرتا، جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اس کے لیے نہیں کرتا، جو چیز خود کے لیے نقصان دے اس کو اس طرف مبذول مائل کرتا ہے. وہ راستہ دکھاتا ہے یہ لے لے، کوئی پلاٹ اچھا ہے تو یہ نہ لے، کوئی گاڑی اچھی تو یہ نہ لے. یہ عمل حرام ہے، یہ عمل حرام ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہے. کیا ہے؟ نفع بخش ہے. پھر اسی طرح ایک چیز کا اس کے پاس علم ہے کہ یہ شے فلاں جگہ سے ملتی ہے اور بتا ہی نہیں رہا، یہ بھی منافقت کا بہت بڑا درجہ ہے. اور یہ بھی اس حق سے ناحق کی طرف آ رہا. تو اب ایک چھوٹی سی بات، سلام کرنے سے کتنے تعلقات بنے کہ سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد جب دوستی بنی تو دعوت ہو گئی، دعوت قبول کر لی. اگر اس کا وہ دوست بیمار ہے تو اس کا پتہ کر کے آیا، اس کے ساتھ بھلائی کی، خیر کی، اس کو کوئی ضرورت ہے وہ دے دی. پھر اگر خدا نخواستہ وہ مر گیا، اس کے جنازے میں شریک ہوا.
اور اگر وہ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف، یہ آپ کو پتہ ہے، یہ بات پہلے بھی بتائی گئی کہ چھینک مارنے پر الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ جو ہمارے نتنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دو اس کے مقاصد ہیں، بڑے جو مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم ناک سے آکسیجن کھینچتے ہیں، یہ جو ہے ہم آکسیجن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے ہماری آکسیجن بحال رہتی ہے اور اس سے واپس بھی آ جاتی ہے، اور جو اندر کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے باہر آ جاتی ہے۔ لیکن اس کا طریقہ جو اصل ہے سانس لینے کا، وہ ہمارے یہاں 99% لوگوں کو نہیں پتا ہوگا۔ وہ ناک سے ہی سانس لے رہے، ناک سے نکال رہے ہیں، اس سے جسم کی غلاظت نہیں نکلتی، پھیپھڑے نشو و نما نہیں پاتے۔ یہ تو ایک میڈیکل کی بات ہے جو میں سمجھا رہا ہوں، اور یہ سنت بھی ہے کہ ایسے سانس لیا جائے، ناک سے لیا جائے اور منہ سے نکالا جائے، تو اس سے آپ کے پھیپھڑے تازہ ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ تازہ، ان میں آکسیجن سٹور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو چیز آپ لے رہے ہیں وہ تھوڑی ہے اور جو اندر سے نکال رہے ہیں وہ زیادہ ہے، کیونکہ اندر پوری باڈی ہے، پورا اس کے اندر گندگی جمع ہے، ہوا جمع ہے، تو جو پھیپھڑوں کی فاضل گندگی ہے اس کو نکالنے کے لیے منہ کھولے اور منہ سے سانس لے، اور اگر اس کو ہاتھ رکھ لے تو بھی کوئی منع نہیں، یہ تو اس کا ایک پرپز ہے۔ لیکن یہ جو نتنے ہیں، ان نتنوں میں اللہ نے چھوٹے چھوٹے بال دیے، چھوٹے چھوٹے، آپ ناک میں انگلی ڈالیں آپ کو محسوس ہوتا ہے بال ہیں، کبھی نزلہ ہے تو نظر آتا ہے بال ہیں، اور بعض لوگ اس کو کٹوا دیتے ہیں، کٹوانا نہیں چاہیے، اگر بڑھ جائے ناک سے باہر آئے تو کٹوائے، اندر کے بال نہ کٹوائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چوکیدار بنائے، اس میں ایک ذرہ مٹی کا، ریت کا، کیمیکل کا، مرچوں کا، مسالہ جو بھی اڑتا ہے، جیسے ہی یہ ناک سے اندر داخل ہوتا ہے تو اس ناک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو لوبریکیٹ کیا ہے، رطوبت رکھی ہے، وہ رطوبت کیا کرتی، ان بالوں کے ساتھ چپک جاتی، جو بھی مٹی آتی اس کو پکڑتی، کیونکہ اگر وہ ذرہ سیدھا دماغ تک پہنچ جائے تو ہمارا دماغ پاگل ہو جائے گا، ہمارا دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا، سمجھ گئے۔ لیکن پھر اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کوئی بندہ اس کے ناک سے اوپر بھی یہ جائے گا، اتنی زیادہ گندگی نہیں ناک، تو جیسے ہی اوپر جاتا ہے دماغ کی طرف جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ ہوا پیدا کرتا ہے، جو چھینک کی صورت میں ہم چھینکتے ہیں تو 1,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ ہوا پیدا ہوتی ہے اور وہ ذرہ باہر نکلتا ہے۔ تو اس پر بندہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، کہ اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں جو تو نے ایسا سسٹم بنایا کہ ہم ایک ذرے کو نہیں پکڑ سکتے، لیکن اللہ تو پکڑ سکتا ہے۔ اور دوسرا پھر کیا کہتا ہے؟ یرحمکم اللہ، کہ شکر کر اللہ نے تجھ پہ پہلے بھی رحم کیا اور اللہ آئندہ بھی تجھ پر رحمت فرمائے۔ اور پھر وہ سننے والا کیا کہتا ہے؟ یہدیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے بھی ہدایت دے، کہ تجھے اللہ نے یہ نیکی کرنے کی توفیق دی، میرے لیے دعا کی۔ تو یہ جو صبح الحمدللہ اور یرحمکم اللہ، یہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کی ایک ادنا سی مثال ہے، اور ہم پر اللہ کا کرم دیکھیے، دن میں ہم کتنی چیخیں مارتے ہیں، جیسے ہی کوئی ذرہ ہمارے ناک میں اوپر جاتا ہے تو اس قدر زوردار چھینک آتی ہے کہ وہ ذرہ اس سے باہر نکل جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جب بیمار ہو اس کی عیادت کرے، چھینک مارے تو اس کو جواب دے، اس کی اچھی لیے دعا کرے۔ پھر اسی طرح جو اپنے لیے پسند کرے وہ اس کے لیے بھی پسند کرے، یہ ایک سلام کا تعلق۔ پھر آگے چلیے، سلام کرنے کا پورا طریقہ کیا ہے؟ کوئی ایک دوست کھڑا ہو کے سلام کرے، کوئی ایک دوست کھڑا ہو جائے، ہم سارے مسلمان ہیں، کوئی ایک دوست ہاتھ کھڑا کر لے، چلے کھڑا نہیں ہو سکتا، ماشاء اللہ، شاباش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بالکل صحیح ہے، ماشاء اللہ کہتے ہیں، یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب سلام کرنے کا پورا طریقہ سمجھیں۔ ہم جب کسی کو سلام کرتے ہیں، بعض بات ہم کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، یہ بھی سلام کافی ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی فضیلت کی کمی نہیں ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے
تم اسے اس کا اچھا جواب دو. جیسے ایک شخص نے کہا السلام علیکم تو آپ کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہہ سکتے اور مغفرتوں بھی کہہ سکتے. اب ایک شخص آپ کو کہتا ہے السلام علیکم تو آپ اس کو اچھا جواب دیں. اگر آپ اس کو کہتے ہیں وعلیکم السلام تو منع نہیں ہے, لیکن جتنا اس نے دیا اتنا ہی آپ نے اس کا آگے اس کو بدل دے دیا, یعنی یہ بین سوا ہو گئی. لیکن اگر ایک مسلمان چاہتا ہے کہ اس نے سلام لینے میں پہل کی اور میں جواب دینے میں اجر زیادہ پا جاؤں تو وہ کیا کہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پرسوں مجھے ایک دوست کی مظفر گڑھ سے کال آئی, گجرا والا میں کام کرتے ہیں, پیر بھائی ہیں, تو نیک آدمی, وہ اکثر سوالات کرتے ہیں. نیٹ پہ ان کا ایک آیا کہ میں جس کمپنی میں ہوں, کوکا کولا پیپسی کی کمپنی ہے, یہ کوکا کولا کی ہے, تو یہ جو پورا پاکستان جہاں سے ان کا مال جاتا ہے پورے پنجاب سے, تو میں اس کمپنی میں اس وقت مارکیٹنگ مینیجر کے عہدے پر ہوں. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے. اس نے کہا میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ میرے عیسائی دوست ہیں, وہ ہمیں سلام کرتے ہیں, ہم ان کو جواب دیتے ہیں, یا پھر ہمیں ان کے ساتھ گفت و شنید کرنی پڑتی ہے, یا ان کے ساتھ ہمیں معاملات رکھنے پڑتے ہیں. اس کا کیا حل ہے؟ عاجز نے بتایا کہ یہ تو مسئلہ مشکل ہی کوئی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کافر کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو, سلام کرنے میں پہل نہ کرو. ہاں وہ آپ کو سلام کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے السلام علیکم, تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ صرف وعلیکم, سلام نہیں کہہ سکتے. سلام کہیں گے تو آپ نے کافر اور مسلمان کو ایک درجے میں برابر کر دیا. سمجھ رہے بات؟ اس کو پتہ لگنا چاہیے کہ میں کافر ہوں, اور مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں حضور کا امتی ہوں اور اللہ نے ایمان کے درجے میں مجھے اس سے فضیلت زیادہ ہے. اور سلامتی اس کے لیے نہیں ہے کہ جس کے دل کے اندر کفر ہے یا اسلام نہیں ہے, اس کے لیے کوئی سلامتی نہیں ہے. اس کے لیے تو ہم 24 گھنٹے تیار ہیں, وہ تھوڑی سی انگلی دکھائے ہم اس کا مکہ ماریں گے. آگے کفر سے اسلام 24 گھنٹے خبردار رہنا چاہیے. اب وہ سوال یہ بار بار کچھ لوگ کرتے ہیں, یار ہم برے لگیں گے, ہمارے ایٹیکیٹس کیا کہتے ہیں. باڑ میں کے ایٹیکیٹس, سیدھی بات ہے کہ کافر کو سلام کرنے میں ہم پہل نہیں کریں گے, عیسائی کو ہم سلام کرنے میں پہل نہیں کریں گے, اس کو عیدیں شبراتیں جو مبارکیں لوگ دیتے ہیں یہ جہالت ہے, نہیں کریں گے. ہاں اگر وہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے کہ آپ کے قریب آ رہا ہے, آپ کو عید کی مبارک دے رہا ہے, آپ کو عید الاضحیٰ کی بھی مبارک دے رہا ہے, آپ کو اور بھی مختلف تہوارات پہ مبارکیں دے رہا ہے, تو اس کو آپ ساتھ اسلام کی دعوت دینی شروع کریں. اگر اس کا اسلام کی طرف میلان ہے تو وہ اسلام کو قبول ضرور کرے گا یا سننا شروع کر دے گا. تالیف قلب کہتے ہیں اس کو, عربی میں تالیف قلب کہتے ہیں. زکوٰۃ کے پیسوں میں بھی تالیف قلوب کے لیے, مؤلفۃ القلوب کے لیے, یعنی ان عیسائیوں, یہودیوں اور غیر مسلموں کے لیے پیسے رکھے جا سکتے ہیں کہ جن کا دل دین کی طرف مائل ہے, جن کا دل دین کی طرف مائل ہے. ان کو پیسے زکوٰۃ کے اس لیے دیے جا سکتے ہیں کہ اب سارے مسلمان ختم ہو گئے, کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں رہا, یا کسی ایسے ملک میں جہاں مسلمانوں پر زکوٰۃ ہی ان کے لیے لگی ہوئی, سارے امیر ہیں, تو اب وہ ایسا غریب غیر مسلم ڈھونڈ لے, اس کو زکوٰۃ دے سکتا. اور اس لیے نہیں دینی کہ لینے والا, اس لیے دینی کہ اس کا اسلام کی طرف دل مائل ہو جائے. اس کو ساتھ بتائے بھی کہ دیکھو یار یہ ہمارا دین ہے, ہمارا دین ایسے نیکی کی تو تعلیم دیتا ہے, ایسی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دیتا ہے, تو اس کو اسلام کی دعوت ضرور دے. پھر بہت سارے لوگ ہیں جو یہ اکثر پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی وہ سلام کہہ دے تو ہم کیا کریں. تو میں نے عرض کی آپ صرف اس کا اتنا جواب دیں کہ جیسا اس نے سلام کیا ویسے ہی اس کو جواب, وعلیکم, بس جو کچھ بھائی تم نے کہا ایسے ہی تم پر ہو. سمجھ رہے بھائی بات؟ جیسا تم نے کہا ایسے ہی تم پر ہو. ہیلو ہائی کر رہا ہے
تو ہیلو ہائے کا جواب ہیلو ہائے دے دیں، ہمیں اس میں دینے میں کوئی قدغن نہیں ہے۔ سلام نہیں کیا جا سکتا، ہیلو ہائے سلام ہے ہی نہیں، سلام صرف السلام علیکم ہے۔ اچھا اب یہ سلام کہاں سے آیا یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، یہ بھی بات ضمناً آ گئی۔ آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارکہ میں جب مدنی دور تھا، مدنی دور، تو اس دور میں اللہ کے محبوب پاک کے پاس ایک صحابی آئے جنہوں نے عرض کی کہ سلام صبح، یا رسول اللہ آپ کو صبح کا سلام۔ حضور نے فرمایا یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، اب ذرا غور کریں، آج وہ کیا کہتے ہیں؟ گڈ مارننگ، کیا کہتے ہیں؟ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ۔ یہ آج کا طریقہ نہیں تھا، یہ حضور کے زمانے سے ماقبل بھی ان کا یہی طریقہ تھا کہ صبح سورج ہوتا تھا وہ سورج کا سلام، شام ہوتی تھی تو شام کا سلام علیکم۔ عربوں میں بھی، نصرانی یا مشرکوں میں بھی جو عرب تھے ان میں بھی یہی طریقہ تھا۔ حضور نے فرمایا یہ تو یہودیوں کی مشابہت ہے، تم کہو السلام علیکم کہ اے میرے بھائی آپ پر سلام، اے میرے بھائی آپ پر سلام۔ سمجھ آ گئی بات؟ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی نہ کہو علیکم السلام، علیکم السلام نہیں کہو بلکہ کہو السلام علیکم، سیدھا کہو۔ سلامتی کا لفظ پہلے آئے اور اس کے بھی معنی کیا ہیں یہ میں انشاءاللہ کسی اور موضوع میں رکھیں گے، یہ بات بھی آ جائے گی اس کی کیا وجہ ہے۔ اسی طرح میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، بے شک ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا السلام علیکم، تو حضور نے جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا، تو آقا نے فرمایا اس نے 10 نیکیاں پائی۔ پھر دوسرا ہے تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو حضور علیہ وہ بھی بیٹھ گیا، آقا نے جواب دیا، اللہ کے محبوب نے فرمایا اس نے 20 نیکیاں پائی۔ اور تیسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی دعائیہ کلمات زیادہ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی جواب دیا، پس وہ بیٹھا تو فرمایا اس نے 30 نیکیاں پائی۔ اور اسی طرح ایک اور شخص حاضر ہوا جس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے 40 نیکیاں، یعنی جتنے کلمات زیادہ کرتا جائے گا اتنی نیکیاں زیادہ ہوتی جائیں گی۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سواری پر حضرت عمر فاروق بیٹھے تھے، اور آپ فرماتے ہیں میں ان کے پیچھے سوار تھا، وہ کسی گروہ کے قریب سے گزرتے تو اس کو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جو لوگ جواب دیتے تو وعلیکم السلام۔ تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا آج تو لوگ ثواب لینے میں ہم سے بڑھ گئے۔ اب یہ دیکھیں یہ آداب سلام کیا ہے۔ آداب سلام یہ ہے کہ جو شخص 2 افراد جا رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں جو ایک شخص ہے، ایک شخص 2 لوگوں کو سلام، ایک شخص 2 لوگوں کو سلام کہے گا۔ جو سواری پر بیٹھا پیدل چلنے والے کو سلام کہے گا، یہ بھی اصول ہے۔ اس میں بھی بڑی حکمت ہے کہ اس کے اندر سے تکبر نکلے، وہ جا رہا ہے 50 لاکھ کی گاڑی پر، 2 کروڑ کی گاڑی پر، 1.5 کروڑ کی گاڑی پر، تو اللہ کے محبوب کی تعلیم یہ ہے کہ وہ سلام وہ کرے جو باہر کھڑا ہے، جو روڈ پہ ہے، سڑک پہ ہے، شاہراہ پہ ہے، یعنی سوار غیر سوار کو سلام میں پہل کرے گا۔ اسی طرح کثیر لوگ قلیل لوگوں کو سلام نہیں کریں گے، بلکہ قلیل لوگ کثیر لوگوں کو سلام کریں گے۔ جیسے زیادہ لوگ جا رہے ہیں تو ایک بندہ ان کو سلام کرے، سمجھ رہے بات؟ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ اپنی صورت سے مراد یہ ہے کہ جیسی اللہ چاہتا ہے ویسا پیدا کیا۔ تو اس صورت پر یہ تھا کہ ان کی لمبائی 60 گز تھی۔ جب ان کو پیدا فرمایا تو ارشاد کیا اے فرشتوں کی جماعت ان کو سلام کرو۔ وہاں ایک فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، پس
سنو وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، بے شک وہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پاس جا کر السلام علیکم کہا، فرمایا تو انہوں نے جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنت میں جائے گا حضرت آدم کی صورت پر ہوگا اور اس کا قد 60 گز ہوگا، اور اس کے بعد خلقت کا قد چھوٹا ہوتا گیا یہاں تک کہ وہ اس قدر کو پہنچ گئے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلی امتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دور میں ان کو سلام کی فضیلت کی بنیاد پر لمبا قد عطا فرمایا، اور جیسے جیسے لوگ سلام کو ترک کرتے گئے ان کا قد بھی چھوٹا ہو گیا، ان کی استعمال کی چیزیں بھی چھوٹی کرتی گئی۔ یہ بھی اللہ کا ایک نظام تھا، یعنی فضیلت سلام کرنے والے کے لیے ایسی بڑی۔ اسی طرح حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے سلام کو پھیلاؤ، اس میں تمہاری سلامتی ہے، جتنا سلام کرو گے اتنا ہی تمہاری سلامتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ میرے ذہن میں آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر تھے یا عبداللہ ابن مسعود تھے، اللہ مجھے معاف فرمائے میں غلطی نہ کر رہا ہوں۔ ان میں دونوں صحابہ میں سے ایک تھے، وہ بازار جایا کرتے تھے، ان کے ساتھ ان کے دوست بھی جایا کرتے تھے، اور وہ جس دکان کے سامنے سے گزرتے چھوٹی سی چھوٹی دکان اس کو سلام کہتے، اس کو کیا کہتے؟ سلام کرتے۔ اگلی دکان پہ جا کے اس کو کرتے، پورے بازار میں گھوم پھر کے آ جاتے۔ ایسا کئی بار ہوا، انہوں نے ایک دن اپنے دوست کو کہا چلو آج پھر مدینہ طیبہ کے بازار میں چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ لیتے دیتے کچھ بھی نہیں، نہ کچھ بیچتے ہیں نہ کچھ خریدتے ہیں، گھر بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا ہو کم عقل، اس کو کہا ہو کم عقل، تجھے تیری مار ہوئے، ہم صرف سلام کرنے کا ثواب مدینے کے بازار سے لینے جاتے ہیں، ہمیں اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ فرمایا وہ ہماری نمازوں سے یعنی نفلی نمازوں سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور میں اس سے مجھے نہ روک، بلکہ چلا ہم محض اس لیے مدینہ کے بازار میں جائیں گے کہ لوگوں سے ہمارے روابط سلام کی بنیاد پر قائم ہے۔ قربان جائے کیسی صحابہ کرام کی نیت تھی، کیسا ان کا انداز تھا۔ اور کام عقل تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میری اس میں مقصدیت کیا ہے۔ تو اب ہمارے سامنے جو یہ چیز ہے، امید ہے ہمیں اس کی بہت ساری فضیلت سمجھ بھی آ گئی ہوگی، ہمیں غیر مسلموں سے ملنے کا طریقہ کار بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور پھر ایک بات جو عاجز نے ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھی، اپنے مرشد کریم کے در سے سیکھی، کہ آپ کو کبھی بھی ٹیلی فون پر ہیلو کہتے نہیں دیتا۔ ہیلو کا لفظ اصل میں اس کے معنی جہنمی ہے، ہیل جہنم کو کہتے ہیں، سنتے ہیں آپ گو ٹو ہیل، جہنم میں جاؤ، ہیلو اسی سے نکلا ہے، ہیلو یعنی وہ جہنمی۔ یہ مذاق تھا۔ جس دن پہلے دن ٹیلی فون بنایا گیا اور اس کی پہلی کال کی گئی تو اس وقت کال کرنے والے نے دوسرے کو مذاقاً یعنی خوش ہو کر کہ میری کال دوسری جگہ پہنچ گئی، بحری جہاز سے اس نے خشکی پر کی تھی، تو اس نے پہلے کہا ہیلو یعنی او جہنمی، یعنی وہ دوست کو کہا، تو یہ ہیلو کا لفظ وہاں سے نکلا ہے۔ تو ہیلو کی بجائے آپ السلام علیکم فون پر بھی، کسی کو بلانے کے لیے بھی، اور فقراء کے ہاں ایک انداز ہے لفظ اللہ کہہ کے بلانے کا، یعنی کسی کو پکارنا ہو تو اس کا نام نہیں لیتے، او بھائی بشیر ادھر آؤ، شبیر ادھر آؤ، تنویر ادھر آؤ، او فلاں ادھر آ، یہ نہیں، بلکہ فقراء کا طریقہ یہ ہے، اور فقراء کا طریقہ وہی ہے جو سنت طریقہ، یعنی جس کو بھی پکارنا اللہ اللہ، جب وہ سنتا ہے تو سارے متوجہ ہوتے ہیں، اور جس کو بلایا جا رہا ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کر کے اس کو بلا لیا جاتا ہے۔ یہ فقراء کا طریقہ ہے۔ ہم تربیتی نشست میں ہیں تو ہمیں یہ آداب آنے چاہیے، کسی کو بلانا ہو، کوئی شخص دور جا رہا ہو، اس کو اللہ کہہ کر بلا لیا جائے، اور جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کہنا شاید دوسرے کے لیے مسئلہ نہ بنے تو وہاں اس کا نام لے کے پکارا جا سکتا، منع نہیں، لیکن فون کے اندر یا ویسے بات کرتے ہوئے ہیلو نہ کہا جائے، بلکہ بات کے لیے کسی کو بلانے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اب اس میں ایک اور بھی مسئلہ ہے جو جا کے گھر میں تعلیم دیتی ہے کہ جب آپ کے دروازے پر کوئی نامحرم مرد آئے اور وہ عورت کو کہے السلام علیکم، تو عورت پر واجب نہیں کہ اس کا جواب دے، عورت پر واجب نہیں کہ اس کا جواب دے، بلکہ سختی سے بات کرے۔ وہ کہے السلام علیکم، وہ کہے جی بھائی جان فرمائیں، یہ عورت کا طریقہ۔ حضور نے فرمایا نامحرم عورت نامحرم مرد سے کلام کرتے وقت بات خلقی کرے، یعنی اپنی لہجے کو سخت رکھے تاکہ اس کے دل میں اس عورت کے لیے کوئی ملان پیدا ہو۔ سمجھ آ گئی بات؟ وہ میٹھے لہجے میں جواب نہ دے، بڑا مدر جواب نہ دے کہ بندے کے دل میں شیطان کو گندا وسوسہ پیدا کرے، بلکہ عورت سختی سے جواب دے، سختی سے بات کرے۔ ہاں جی کس سے ملنا ہے؟ نہیں ہے، کرخت لہجے میں جواب دے۔ تو اس طرح کرنے سے اللہ عورت کے درجات میں اضافہ کرتا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ اسی طرح مرد کو اگر کوئی عورت سلام کرتی ہے تو وہ اس سے اتنی ہی ایسا ہی جواب دے، اتنا ہی جواب دے جتنا جواب دینا اس کی عام تربیت کا حصہ ہے۔ یہ نہیں عورت کے ساتھ بڑا میٹھا میٹھا اس کو سلام کا جواب دے رہا کہ میں بڑا اچھا نظر آؤں، پڑھا لکھا، تو یہ بھی منافقت ہے۔ ایسا ہی سلام جیسا سلام وہ عام کرتا ہے، کوئی اضافی کیفیت اس پر طاری نہ ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح سلام کے ایک معنی سلامتی جیسے ہیں، تو سلام کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ کسی شخص سے تعارف لینا ہے یا اپنا تعارف دینا ہے یا اس سے کوئی بھی کام لینا ہے تو لازم ہے اس کو پہلے سلام کریں۔ اللہ تعالیٰ سلام کی برکت سے بے شمار مشکلات حل فرما دے۔ اور اللہ کے پاک ناموں میں بھی ایک نام یا سلام ہے۔ اللہ کے پاک ناموں میں اسماء الحسنہ میں ایک نام کیا ہے؟ یا سلام۔ اللہ بھی اس نام سے اپنے آپ کو پکارا جانا پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ پاک ذات ہم سب کو دین متین کی کامل سمجھ عطا فرمائے، اللہ اپنے محبوب کا سچا عشق عطا فرمائے، اور اللہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق دے جہاں بیٹھ کے دلوں کو نرمی ملتی ہے۔ وما علینا